91 ہجری 91 ہجری میں کیا ہوا کہ مدینے کی گلیاں بھی رو پڑی، عورتیں رو پڑی، بچے رو پڑے۔ ناظرین آپ خود سوچئے کہ لوگ جب مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو وہ یہی سوچتے تھے یہ وہی مسجد نبی ہے جہاں آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، یہ وہی حجرات ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری ان کے ساتھ چلتی رہتی تھی، وہ دیکھتے رہتے تھے ہاں یہ وہی جگہ ہے۔ اور کتنی 3 نسلوں نے ان کو دیکھا ناظرین۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن بارش کے وقت جب حجرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشرق کی دیوار جو کہ جنت البقیع کی طرف تھی، یہ دیوار جب گر گئی تو حضرت اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا اور اس کے بعد خوشبو بھی آئی حجرہ مبارک سے۔ انہوں نے دیوار تو قائم کر دی لیکن ان کے دل میں ایک بات آ گئی، یہ اگر دیوار 100 سال کے بعد پھر گر گئی تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سامنے آ جائیں گی، ان کا تو پردہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اس کے دل میں یہ بہت بات پھیلی کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ مسجد نبی کی دیواریں بھی ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو گئی تھی، یہ حجرات مبارک بھی سب یہاں سے ام المومنین جو ہے وہ اب ایک میٹھی نیند، جنت کی نیند سو رہی ہیں، اور جنت البقیع جس کو بقیع الغرقد کہتے ہیں وہاں سب موجود ہیں۔ تو یہ باقی عمارت رہ گئی ہے، تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ناظرین حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب یہ سارا سوچا تو وہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے، اور امیر المومنین سے مشورہ کر ڈالا کہ کیوں نہ مسجد نبی کی بھی دوبارہ تعمیر کی جائے، بہت مضبوط قسم کی، اور حجرہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور مضبوط کیا جائے، اس کے ارد گرد اور بھی دیواریں بنائی جائے۔ اجازت جب مل گئی تو اس کے بعد جب حجرہ مبارک کے ارد گرد تو دیواریں بن گئی، ایک 4 کونوں والی، ایک 5 کونوں والی، جو ہم اپنی ویڈیوز میں بنا چکے ہیں۔ تو ناظرین بات تھی اب حجرات کی، مسجد نبی کی، ان کا کیا کیا جائے؟ تو ناظرین مسجد نبی بھی تنگ پڑی تھی، آبادی مسلمانوں کی زیادہ ہو چکی تھی، تو وہ وقت جس دن تمام ان حجرات مبارک کو جو ہے شہید کیا گیا تھا، گرایا گیا تھا، تو وہ دن تھا مدینہ المنورہ کا، جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے نبی کی نشانیاں ہیں، یہ تو ام المومنین کے حجرات ہیں، ان کی اینٹوں کے ساتھ تو ان کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں سب کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دروازوں کے اوپر کتنی بار دستک دی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجرات میں کتنی دفعہ جو ہے وہ انہوں نے آرام فرمایا ہوگا، تو آج یہ حجرات گرائے جا رہے ہیں۔ ناظرین وہی شعر کی بات آ جاتی ہے، یہ تو آقا کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کر روتا ہے درو دیوار کے ساتھ۔ تو اس دن ناظرین اب آپ خود سوچئے کہ آپ کے آباء و اجداد کا جو گھر ہوتا ہے، جس گھر میں آپ سارے بہن بھائی پلے بڑے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، تو وہ خالی گھر کی دیواریں نہیں گر رہی ہوتی، تمام یادیں جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بھی تقریباً اب کم پڑ رہی ہوتی ہیں، فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے، آج ہم 1446 سال بعد بھی آپ کا ذکر اتنی ہی محبت سے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بھی چیز بنتی ہے اسی سے اللہ رب العزت وہی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ یہاں پر بلینز آف پیپلز آتے ہیں اور روزہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ویژولائز کرتے ہیں کہ یہ جگہ کیسی تھی۔ تو ناظرین آج اگر آپ جائیں آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ جو حجرات 91 میں گرائے گئے تھے وہ کہاں تھے؟ ناظرین سب سے بڑی بات کہ مسجد نبی جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجئے ناظرین، کہاں سے لے کے جو ایریا بنتا ہے ریاض الجنہ کا، یہاں اس دیوار سے لے کے جو اندر حجرہ مبارک ہے، اس حجرہ مبارک سے لے کے کہاں تک آگے جہاں تک ممبر شریف ہوا ہے، وہ مسجد نبی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت میں بنوائی تھی، اور جہاں سے آپ گزر کر جاتے ہیں تو ناظرین یہ ایک گلی ہوا کرتی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہاں پر ایک گلی ہوا کرتی تھی سنہری جالیوں کے سامنے، اور مسجد نبی کی دیوار یہاں پر ہوتی تھی۔ تو جہاں آپ کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں آقا مولا کریم پر، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے، وہاں تو گھر ہو گیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو باقی امہات المومنین کے گھر کہاں گئے؟ جی ناظرین اب سنیے غور سے، اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ گھر کہاں گئے۔ ناظرین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک، یہ جو دونوں گھر ہیں یہ سنہری جالیوں کے اندر آ چکے ہیں۔ اس وقت جب آپ ان سنہری جالیوں کے سامنے ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، اس کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر ان میں آ جاتا ہے۔ اس کے آگے اب جو گھر تھے باقی حضرت ام سلمہ کا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، باقی جتنی بھی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا، ان سب کے حجرات کہاں گئے؟ تو ناظرین آپ سنیے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ کہاں تھا۔ جی ناظرین جب آپ باب بقیع کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے تھوڑا سا اندر جائیں جو کہ باب جبریل کی طرف راستہ جاتا ہے، اور آپ کے بائیں طرف اب سنہری نہیں اب سبز جالیاں ہوتی ہیں، یہ کھلا سا راستہ ہے جہاں سے بادشاہوں کو لے کے جایا جاتا ہے، تو جو پہلی جگہ آتی ہے وہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ یہاں پر تھا۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور باقی ام المومنین کے کہاں ہیں؟ جی ناظرین یہ دیکھیے، یہ جو آپ کو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے، یہ والی جو جالیاں نظر آ رہی ہیں، یہ والی غور کیجئے، یہ حجرہ مبارک کی جالیاں ہیں، کس کے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا۔ جی یہ آپ کا مبارک گھر ہے، اس میں بھی نہیں جایا جا سکتا، بادشاہوں کو جو لے کے جایا جاتا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مبارک گھر سے راستہ جاتا ہے، یہاں سے وہ جاتے تھے۔ تو ناظرین یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا گھر ہو گیا۔ تو وہ جگہ جہاں آج کل اصحاب صفا کے چبوترے بنے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ کو ایک تھوڑا سا اٹھا ہوا فرش نظر آتا ہے، اس کے ارد گرد گرل لگی ہوئی ہے۔ ناظرین یہ جو گرل ہے بیسیکلی یہ شو کرتی ہے کہ آج کے دور میں یہ اصحاب صفا کے چبوترے ہیں، لیکن نہیں، انہی جگہ پر فار ایگزامپل یہ جو جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں، یہاں کس کا گھر تھا؟ یہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر۔ اب یہ جو جگہ میں آگے تھوڑا سا چل کے آ گیا ہوں، یہ جو جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ تھا۔ یہ جو آپ کو جگہ دکھائی دے رہی ہے ناظرین، یہاں پر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ تھا۔ ناظرین اب یہ جو جگہ جہاں میں اب کھڑا ہوں، یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا مبارک حجرہ۔ یہ جو جگہ ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا مبارک حجرہ۔ مختلف روایات میں کچھ حجرات بالکل ترتیب ایک سیدھی آتی ہے مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ، تو آج جب آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ام المومنین کے حجرات کہاں کہاں ہیں۔ یہ ہم فرسٹ ٹائم دنیا کی کسی بھی ویڈیو میں ہم یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم اس چینل پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو جگہ آج جہاں پر اصحاب صفا کے چبوترے ہیں، یہاں حجرات تھے ام المومنین کے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے۔ تو وہ وقت ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مدینے کی گلیاں جب رو پڑی، جب ان حجرات کو گرایا گیا تھا، اور پھر یہ گرا کے کیا بنایا گیا؟ جی کیونکہ یہ بہت ہی مبارک جگہ ہے اور اس جگہ پر کوئی کسی انسان کو نہیں بسنا چاہیے تھا، تو یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حجرات حصہ بن گئے، یعنی آج یہ مسجد نبی کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، یعنی اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، جہاں جہاں نبی پاؤں رکھ دے وہ مسجد کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور آپ مدینہ منورہ میں جتنی بھی آپ زیارتیں دیکھتے ہیں، مسجد قبلتین، مسجد قباء، یا جو بھی آپ مسجد غمامہ دیکھتے ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، ان کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھائی، سجدہ کیا، اور یہ جگہ کیسی مطلب ویلیویبل ہوگی، یہ محبت بھری جگہ ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوگی۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، تو انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو
آپ یہاں پر کمنٹ سیکشن میں ضرور ہم سے پوچھیے، ہمیں اچھا لگے گا، کیونکہ بات یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔